70 سال کی محنت گئی، تو بجائے اس کے کہ تم رونے دھونے کا کام کرتے اور آہو فغاں کرتے، تم خوشی سے ناچ رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ 70 سال کی محنت اکارت گئی اور تم خوشی سے ناچ رہے ہو؟ فرمانے لگی حضرت میں اس لیے خوشی سے ناچ رہا ہوں، میں تو بندہ ہوں، میں بندے کا کام تو فقط محنت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے، میرا تو کام ہی نہیں ہے، قبول کرنا یا رد کرنا یہ مالک کا کام ہے، میرا تو کام ہی نہیں ہے۔ میں تو اس لیے خوشی سے ناچ رہا ہوں کہ 70 سال کا کرنا کام آ گیا، اس کے شمار میں تو آ گیا ہوں نا، ہائے 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 ہائے، اس کے حساب کتاب میں تو آ گیا ہوں، اس کے شمار میں تو آ گیا ہوں۔ مالی دا کم پانی بھرنا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی بھرنا، پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ او بھائی کیا ماشاء اللہ۔ مالک بھائی اللہ کے بندے، مالک دا بھائی یہ چھوڑیے نالوں کو، مالک دا کم پھل پھل لونا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اس لیے خوشی سے ناچتا ہوں کہ میری 70 سال کی عبادت کام آ گئی، اس کے شمار میں تو آ گیا نا، اس کی گنتی میں تو آ گیا نا، تو گنتی میں آیا ہوں تو اس نے پیغام بھیجا ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت قبول نہیں، بس اسی گنتی میں آنا میرے کام آ گیا۔ دوستو عاشق لوگوں کا مقصود کچھ اور ہوتا ہے، زاہدوں کا، عبادت گزاروں کا، ان کا سودا اور ہوتا ہے، عاشقوں کا سودا، دیوانوں کا سودا اور فرزانوں کا سودا اور ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا نا، الذین آمنوا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے، اللہ کی محبت میں شدید ہی نہیں ہوتے، اشد ہوتے یعنی حد سے بڑھ جاتے۔ محبت میں حد سے بڑھ جانا کیا، اسے دیوانگی نہیں کہتے تو کیا کہتے؟ اشد حبا للہ۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ ایمان والے اللہ کی محبت میں دیوانے ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں دیوانے ہوتے ہیں۔ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یہ مجلس اسے تنہا چھوڑنے کے لیے ہے۔ ایمان والے اللہ کی محبت میں دیوانے حد سے گزر جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سودے، ان کے مقصود بدل جاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت ایک حدیث آتی، بعض مفسرین نے بیان کی ہے، اہل دل نے، لیکن حدیث یعنی روایت محدثین پر ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کافروں اور مشرکوں کے سامنے ان کے بتوں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ ایندھن تو جہنم کا ہے ہی نا، بت، ان کو جہنم میں ڈال دے گا اللہ، اور جہنم میں بتوں کو گرا کر آگ میں ڈال کے اب ان کافر و مشرکوں سے فرمائے گا کہ یہی تھے نا تم جن سے محبت کرتے تھے اور جن کی عبادت کرتے تھے، تو تمہارے محبوبوں کو اور تمہارے معبودوں کو ہم نے جہنم میں ڈال دیا ہے، اب اگر تم ان کی محبت میں سچے ہو تو تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں کود جاؤ۔ کافروں مشرکوں سے کہا جائے گا تم اگر واقعتاً ان کی محبت کرنے والے اور عبادت کرنے والے تھے تو اب ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ، جہاں تمہارے محبوب اور معبود ہیں چلے جاؤ تم بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کافر مشرک ہاتھ جوڑیں گے، کہیں گے مولا یہی ٹھیک ہے دوزخ میں، ہمیں جانے دیں، جہنم میں انہی کو پڑے رہنے دے، یہی ٹھیک ہے، ہمیں بچا لے۔ وہاں رشتہ ٹوٹ جائے گا، رشتہ
ٹوٹ جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے جب کافر مشرک یہ جواب دیں گے تو اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا اچھا ٹھہرو، تمہارا معاملہ بعد میں کرتا ہوں۔ اب آواز دے گا اللہ، این احبائی، ہائے 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 ہائے، قربان جائیں۔ اب اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اس کو بھی ناز ہے نا اپنے بندوں پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو کہا تھا کہ لا عالم انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ اور باتیں بھی ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ہائے ہائے ہائے، تو بیٹے کیا نعرے مارتے ہیں آپ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بدل لی کیسٹ؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بھئی تم تو اعتراض ہی کرتے ہو، اعتراض کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے، کچھ اور باتیں بھی ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کوئی اور باتیں بھی ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے این احبائی، کافر و مشرکوں کی محبت کا منظر دکھا کر دنیا کو اب ارشاد ہوگا میرے عاشقو ذرا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، میری محبت کی بات کرنے والوں اور مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں اور میرے پیار کے نغمے الاپنے والوں، اب ذرا تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ تو قربان جائیں، حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عاشق کھڑے ہو جائیں گے، عاشق کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔ کہ کیا ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے اگر تم میری محبت میں سچے تھے اور سچے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں جہنم میں چلے جاؤ، جہنم میں کود جاؤ۔ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ وہ جو عشق کو حقیقت نہیں مانتے اور خالی عمل اور جنتی کو سب کچھ سمجھتے، خالی عمل اور جنتی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور عشق کی باتوں کو صوفیہ اور فقراء کی بڑے سمجھتے ہیں، یہ صوفیہ اور فقراء کی باتیں، سارا کچھ تو عمل اور جنت ان کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اگر تم میری محبت میں سچے ہو تو جہنم میں کود جاؤ۔ یہ جو عمر بھر انہوں نے عبادت کی تھی، بولیے جنت یہ جہنم کے میں گرنے کے لیے کی تھی؟ آج ساری زندگی کی عبادتوں کا سودا ہو رہا ہے۔ عمر بھر جو عبادتیں کی تھی اور ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کے حضور قیام رکوع اور سجود میں بسر کی تھی، ساری زندگی روزوں میں گزاری تھی، ساری زندگی جہاد کیے تھے، ہر سال حج کیے تھے، سینکڑوں بار قرآن مجید کے ختم کیے تھے، سارا دن عبادتیں محنتیں ریاضتیں کی تھی، دین کی خدمت کی تھی، تبلیغ کی تھی، پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ ساری محنت اس لیے کی تھی کہ بالآخر جہنم میں جائیں؟ بولیے اس لیے کی تھی؟ کس لیے کی تھی؟ اگر جہنم میں جانے کے لیے کی تھی تو وہ تو سب کچھ کیے بغیر بھی بڑی آسانی سے جا سکتے تھے، بڑی آسانی سے جا سکتے تھے۔ ان میں سے کچھ بھی نہ کیا جاتا تو سیدھا جہنم کو انسان چلا جائے، مگر اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی ریاضت، اتنا مجاہدہ، یہ عمر بھر جو کچھ کیا تو کیا جہنم کے لیے کیا ہے؟ آج یہ ساری زندگی کی عبادتوں کا سودا ہو رہا ہے کہ اگر میری محبت میں سچے ہو تو جہنم میں چلے جاؤ۔ تو اس وقت عمل اور جنت کا کہ کھاتے میں گم رہنے والے اگر ان سے کہا جائے تو یہی کہیں گے نا، اللہ پاک کی طرف دیکھیں گے، مولا کریم یہ اسی کے لیے سارا کچھ کیا تھا، اسی کے لیے کیا تھا، اور مگر نہیں، یہ تو عاشقوں کی بات ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی۔ عقل کی تو بات ہی نہیں، یہ تو عشق کی بات ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کود جاؤ میری